السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید فی سورۃ النور ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ معزز ناظرین و مشاہدین و سامعین و سامعات، آپ کے سامنے سورۃ النور کی 3 آیتوں کی یا 4 آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے۔ آئیے ان آیتوں کا یا ایک ایک آیت کا ترجمہ اور پھر اس کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور میں معذرت چاہتا ہوں کہ آج تھوڑی تاخیر ہو گئی کسی مصروفیت کی بنا پر، فجزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی اور مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں اور ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ یہ آیات لگاتار واقعی سے متعلق آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہیں، اور اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے جو بیان کیا ہے وہ یہ کہ جو پاک دامن اور بھولی بھالی مومن عورتیں ہیں ان پر اگر کوئی الزام لگاتا ہے، تہمت لگاتا ہے زنا کا، تو ایسے لوگوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہوتی ہے۔ اگر الزام لگانے والا مسلمان ہے تو دنیا میں اسے حد لگائی جاتی ہے اور یہ حد اس کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دنیا میں مسلمانوں کے ہاں ایسے آدمی کو لوگ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور یہ بھی لعنت کا ایک معنی ہے کہ جو آدمی کسی پر الزام لگاتا ہے اور پھر اس کے اوپر حد نافذ کی جاتی ہے تو ایسے لوگوں سے یا ایسے آدمی سے لوگ نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ لوگوں کی نظروں میں دوری کا اور نفرت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور اگر وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، تو دنیا میں بھی اس کے لیے عذاب ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب ہے۔ دنیا میں بھی اس آدمی کو سزا دی جائے گی، دنیا میں اس پر کوڑے لگائے جائیں گے اگرچہ وہ کافر ہے، اور آخرت کے اندر بھی اس کو سزا ہوگی کیونکہ مسلمان نہیں ہے۔ دنیا میں اگر مسلمان کو حد نافذ کر دی جائے گی تو اس کا کفارہ ہوگا، لیکن غیر مسلم پر جب حد نافذ کی جائے گی تو اس کا کفارہ نہیں ہوگا، دنیا میں اس کے لیے عذاب اور یہ سزا ہوگی، لیکن دنیا میں بھی اس کے اوپر حد نافذ کی جائے گی۔ ورنہ اگر حد نافذ نہ کی جائے تو پھر کیا ہوگا؟ غیر مسلم مومنوں پر یا لوگوں پر الزام لگانا شروع کر دیں گے، لیکن جب وہ معاملہ حاکم وقت کے پاس آئے گا، قاضی کے پاس آئے گا، تو اگرچہ وہ غیر مسلم ہے تو بھی اس کو سزا دی جائے گی تاکہ دوسرے لوگ عبرت پکڑیں اور نصیحت پکڑیں۔ ورنہ لوگ اپنے دین اور ایمان کا بہانہ بنا کر کے اس طریقے سے اہل ایمان عورتوں کے اوپر الزام تراشی کریں گے جب وہ دیکھیں گے کہ انہیں سزا نہیں دی جا رہی ہے۔ ہمارے نبی نے جو منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، اس لیے اس کے اوپر حد نافذ نہیں کی تھی ایک حکمت کے تحت کہ اگر اس کے اوپر حد نافذ کریں گے تو پھر اس کی قوم کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس طرح کی باتیں تھیں، تو آپ نے حکمت کے طور پر، دور اندیشی کے طور پر اس پر آپ نے حد نافذ نہیں کی تھی۔ ورنہ جو بھی ہوگا، غیر مسلم ہو، منافق ہو، کسی بھی دین دھرم کا ماننے والا ہو، اگر وہ کسی پر الزام تراشی کرتا ہے تو جیسے مسلمان پر حد نافذ ہوگی اس پر بھی نافذ کی جائے گی، لیکن مسلمان کے لیے جو حد ہوگی وہ کفارہ بن جائے گی، لیکن کافروں کے لیے وہ کفارہ نہیں بلکہ عذاب اور وہ سزا ہوگی۔ اور یہ بہت بڑا جرم ہے، کسی پر الزام تراشی کرنا یہ سنگین جرم ہے اور ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ آپ سے پوچھا کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ الشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، کیونکہ سب سے زیادہ بڑی ہلاکت والی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ شرک کرنے والے کے لیے مغفرت نہیں ہے، ہمیشہ ہلاک و برباد ہو جائے گا انسان۔
ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، اس کے لیے کوئی مغفرت نہیں ہوگی۔ اور وہ سحر اور جادو، تیسری چیز کیا؟ وقتل النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور ناحق کسی کو قتل کرنا۔ نمبر 4 وہ اکل ربا، سود کھانا۔ نمبر 5 وہ اکل مال یتیم، یتیم کا مال کھانا۔ نمبر 6 وہ تولی یوم الزحف، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر کے بھاگ جانا۔ اور پھر 7ویں چیز ہمارے نبی نے کیا فرمائی؟ وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، پاک دامن، بھولی بھالی، سیدھی سادھی اور مومن عورتوں پر الزام تراشی، یعنی زنا کا الزام لگانا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آیت کریمہ میں بھی اور حدیث کے اندر بھی مومن عورت پر، بھولی بھالی عورت پر الزام لگانے کو ہلاکت خیزی سے تعبیر کیا گیا ہے، اور ایسے لوگوں پر لعنت ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر عورت بھولی بھالی نہیں ہے تو کیا ایسے عورت پر الزام لگانے سے اس آدمی کو حد نافذ نہیں کی جائے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس پر بھی حد نافذ کی جائے گی۔ لیکن شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو لعنت کا مسئلہ ہے وہ اس کے ساتھ گویا کہ لعنت نہیں ہوگی، لیکن اس پر حد نافذ کی جائے گی، اگرچہ وہ بھولی بھالی عورت نہیں ہے، یعنی کوئی شاطر ہے، تیز دماغ والی عورت ہے، اور اس طریقے سے تیز و ترار ہے اور باتونی ہے، باتیں کرنے والی ہے، لیکن ہے وہ پاک دامن ہے، یعنی وہ جو ہے اس پر الزام لگایا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس پر بھی حد نافذ کی جائے گی اگر آدمی جرم کو ثابت نہیں کر پائے گا۔ اگر عورت ہے تو اس پر بھی حد نافذ کی جائے گی، حد قذف، اور اگر مرد ہے تو اس کے اوپر بھی حد قذف نافذ کی جائے گی۔ تو یہ غافلات ہے، یہ مخرج الغالب، یعنی عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں سیدھی ہوتی ہیں، بھولی بھالی ہوتی ہیں، تو یہ کہا گیا، ورنہ اگر وہ بھولی بھالی عورت نہیں ہے، شاطر دماغ کی ہے، تیز ترار ہے، باتونی ہے، تب بھی ایسی عورت پر کوئی آدمی الزام لگاتا ہے یا کوئی عورت الزام لگاتی ہے تو ان پر حد قذف نافذ کی جائے گی، لاگو ہوگی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ آیت میں بھی عورتوں کا ذکر ہے، اور حدیث آپ کے سامنے پڑھی گی اس میں بھی عورتوں ہی کا ذکر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مرد پر یا کوئی عورت مرد پر الزام لگائے، یعنی کسی مرد پر کوئی عورت الزام لگائے کہ وہ زنا کا، تو اور ثابت نہ کر سکے عورت یا مرد ثابت نہ کر سکے، تو کیا اس پر حد قذف نہیں لاگو ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس پر بھی حد لاگو ہوگی، اور اس پر اجماع ہے۔ امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بات پر کیا ہے؟ اجماع ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بالاجماع ان المحسنین مثل المحسنات فی ہذہ، اس بات پر اجماع ہے کہ محسنین یعنی جو مرد لوگ ہیں وہ بھی عورتوں ہی کے طریقے سے ہیں اس معاملے میں۔ جیسے عورت پر الزام تراشی میں حد نافذ کی جائے گی، ایسے ہی مرد کے اوپر بھی اگر کوئی الزام تراشی کرتا ہے تو اس پر بھی حد نافذ کی جائے گی، حد قذف، اگر وہ الزام ثابت نہ کر سکا۔ چونکہ عام طور پر عورتوں پر الزام تراشی کی جاتی ہے، عورتوں پر تہمت لگائی جاتی ہے، اس لیے بیان کیا گیا، ورنہ مرد بھی اس کے اندر شامل ہے۔ جیسے اسلام کا جو بھی حکم ہے عورت اور مرد دونوں کے لیے ہوتا ہے، ایسے یہ حکم گرچہ عورتوں کے لیے کہا گیا کیونکہ عام طور پر عورتیں ہی پر الزام تراشیاں کی جاتی ہیں، اس لیے، ورنہ مرد بھی اس کے اندر شامل اور داخل ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہاں، دو باتیں گویا کہ یہاں پر بیان کی گئی۔ جی ہاں، تو یہ کیا ہے؟ یہ سخت سزا ہے ایسے لوگوں کے لیے، دنیا اور آخرت دونوں جگہ لعنت ہے، اور عذاب عظیم بھی ہے خاص طور سے کفار کے لیے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ یوم تشہد علیہم السنتہم، جس دن ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں گواہی دیں گی، یا ان کے خلاف ان کی زبانیں گواہی دیں گی، وایدیہم، اور ان کے ہاتھ، وارجلہم، اور ان کے پاؤں، ان کے بما کانوا یعملون، ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ یعنی قیامت کے دن جس طریقے دنیا میں ہماری زبان بولتی ہے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین یہ طاقت ہاتھ کو دے گا، پاؤں کو دے گا، چمڑوں کو دے گا، اور یہ سب کے سب ان سے جو اعمال کیے گئے ہوں گے وہ قیامت کے دن بولیں گے۔ اور اس طرح کی بات اللہ رب العالمین نے قرآن کی متعدد آیتوں کے اندر بیان کیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں
کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو آپ ہنس پڑے۔ فقال هل تدرون مما اضحک، کیا تم لوگوں کو معلوم ہے کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ من مخاطبۃ العبد ربہ، بندہ اپنے رب کو مخاطب کرے گا، اس سے میں ہنس رہا ہوں۔ یقول یا رب، بندہ کیا کہے گا؟ اے میرا رب، الم تجرنی من الظلم، کیا تم نے مجھے ظلم سے پاک نہیں کر دیا ہے، یعنی ظلم سے محفوظ نہیں کر دیا ہے کہ میرے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہے گا ضرور بلا۔ پھر کیا کہے گا وہ آدمی؟ کیا کہے گا؟ فإنی لا اجیز علی نفسی الا شاہد منی، میں صرف ایک اپنے نفس کے لیے صرف ایک گواہ کی اجازت دے رہا ہوں جو مجھی میں سے ہوگا، یعنی میرے اوپر جو گواہی دے گا یا گواہ بنے گا، میں صرف ایک کی اجازت دے رہا ہوں اور وہ بھی مجھی میں سے ہوگا۔ قال، تو راوی کہتے ہیں فیقول، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کفا بنفسک الیوم علیک شہیدا، آج کے دن تمہارا نفس تمہارے لیے گواہ کے طور پر کافی ہے۔ وبالکرام الکاتبین شہودا، اور جو فرشتے لکھنے والے ہیں وہ بھی گواہ کے اعتبار سے کافی ہیں۔ قال فیختم علی فیہ، تو اللہ رب العالمین اس کی زبان پر مہر لگا دے گا۔ فیقال لارکانہ، تو اس جس کے جسم کے اعضاء سے کہا جائے گا انطقی، بولو تم۔ قال، تو ہمارے نبی فرماتے ہیں فتنطق باعمالہ، جسم کا ہر عضو، ہر حصہ سمجھ لیجئے کیا کرے گا؟ اس کے اعمال کے بارے میں بولے گا۔ قال، تو ہمارے نبی فرماتے ہیں ثم یخلی بینہ وبین الکلام، پھر اس کے درمیان اور اس کی باتوں کے درمیان چھوڑ دیا جائے گا، یعنی اسے بات کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ جو بندہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تو میرے نفس کے خلاف مجھے میں سے گواہ لے کر کے آ، تو اللہ تعالیٰ پھر اسے کیا کرے گا؟ بات کرنے کا موقع دے گا۔ فیقول، پھر وہ کیا کہے گا وہ آدمی؟ بعدا لکن وسحقا، تم سب کے لیے دوری ہو، ہلاکت ہو، بربادی ہو۔ فان كنت اناضل، ہم تو تمہارے لیے دفاع کرتے تھے، ساری چیزیں تمہارے لیے برداشت کرتے تھے، دفاع کرتے تھے، اور تم ہی ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن انسان کے ہاتھ پاؤں بولیں گے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا۔ یہاں پر حدیث کے اندر دو باتیں ہیں۔ یہاں پر ایک اشکال یہ ہے کہ اس نے ایک گواہ طلب کیا تھا، تو ہم اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بھی کیوں گواہ بنایا؟ تو اس کا جواب امام طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا۔ وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے اس کے مطالبے کو تو پورا کیا، اور اس نے ایک گواہ طلب کیا تھا، لیکن اللہ رب العالمین لکھنے والے فرشتوں کو بھی اس لیے ذکر کیا تاکہ وہ انکار نہ کر سکے، اور زیادہ تاکید کے طور پر، اقرار کے طور پر کہ وہ کسی بھی گناہ کا انکار نہ کر سکے، فرشتوں کو بھی اللہ رب العالمین نے بطور گواہ پیش کیا۔ ورنہ اس کے ہاتھ پاؤں قیامت کے دن جب اس نے مطالبہ کیا تو وہ گواہی دیں گے اس کے خلاف، جیسا کہ حدیث کے اندر بیان کیا گیا اور قرآن کے اندر بھی اس کو بیان کیا گیا۔ دوسرا یہاں پر اشکال یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ بیان کیا ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم، کہ ہم ان کی زبانوں پر مہر لگا دیں گے، اور یہاں اللہ کیا فرما رہا ہے کہ ان کی زبانیں ان کے خلاف گواہی دیں گی۔ تو بظاہر دونوں کے اندر کچھ تعارض نظر آتا ہے، حالانکہ کوئی تعارض نہیں ہے، اس لیے کہ قیامت کا دن بہت بڑا دن ہوگا، 50,000 سال پر مشتمل دن ہوگا، اور اس میں بہت ساری جگہیں ہوں گی۔ کسی جگہ پر زبان پر تالا لگایا جائے گا، کسی جگہ پر زبان بات کرے گی، لہذا یہ چونکہ وہاں پر مختلف مواقف ہوں گے، مختلف مقامات اور جگہیں ہوں گی، اس لیے ایسا ہے کہ کسی جگہ پر زبان پر تالا ہوگا اور کسی جگہ پر زبان کو بولنے کی اجازت ہوگی۔ تو یہ دونوں آیتوں کے اندر اس طریقے کا جمع کیا گیا ہے، یا علماء نے جمع کیا ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی ہے جو بتانا تھا مجھے المحصنات کے تعلق سے، وہ یہ کہ المحصنات کا 3 معنی ہے۔ ایک المحصنات کا معنی تو ہے کیا نام ہے، پاک دامن، جو زنا سے پاک ہو، اس کو محصنات کہا جاتا ہے، جیسا کہ یہاں اس آیت کریمہ میں ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات۔ اور دوسرا معنی یہ ہے المحصنات کا کہ ذات الازواج، یعنی جو بیویوں والی ہوں، یہ شوہر والی ہوں، شادی شدہ عورتوں کو بھی محصنات کہا گیا، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے والمحصنات من النساء، یعنی وہ عورتیں جو شادی شدہ ہیں، ان سے شادی کرنا حرام ہے جب تک کہ اس کا شوہر سے طلاق نہ دے اور اس کی عدت نہ گزر جائے۔
اور تیسرا معنی کیا ہے کہ آزاد عورتوں کے بارے میں بھی محسنات کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ومن لم یستطع منکم طولا، جو تم میں سے طاقت نہ رکھتا ہو ان ينكح المحسنات المؤمنات، کہ وہ پاک مومن آزاد عورتوں سے نکاح کرے، فمما ملکت ایمانکم، تو پھر وہ لوڈیوں سے نکاح کر لے۔ تو یہاں پر محسنات سے مراد کیا ہے؟ آزاد عورتیں مراد ہیں۔ تو المحسنات قرآن میں 3 معنی کے اندر استعمال کیا گیا۔ ایک تو جو زنا سے پاک دامن ہو، نمبر 2 جو شادی شدہ ہو، نمبر 3 جو آزاد عورتیں ہیں ان کے بھی لفظ محسنات کا استعمال کیا گیا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق یعلمون ان اللہ هو الحق المبین، اس دن اللہ تعالیٰ انہیں پورا پورا بدلہ حق انصاف کے ساتھ دے گا، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور وہی ظاہر کرنے والا ہے۔ یعنی قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کو پورا پورا حساب دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ دینہم جہاں بھی قرآن کے اندر ہے اس کا مراد ہے، اس سے مراد ہے ان کا حساب۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں پورا پورا بدلہ دے گا۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، تو دین کا مطلب بدلہ بھی ہوتا ہے، اور چونکہ جو دین اللہ رب العالمین ہم کو دیا ہے اس میں بدلے کا بھی ذکر ہے۔ کوئی آدمی کسی کو قتل کرتا ہے ناجائز تو اس کا قصاص میں اسے بھی قتل کر دیا جاتا ہے، یا اس طریقے سے چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ لیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ سب بدلے کی باتیں ہیں، اس لیے اسے بھی دین کہا گیا۔ تو دین جو ہے بدلے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، مالک یوم الدین، جیسا کہ سورہ فاتحہ کی آیت کریمہ ہے۔ تو دینہم جہاں بھی قرآن کریم کے اندر ہے، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ ان کا حساب و کتاب لینا۔ تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن انہیں پورا پورا بدلہ دے گا۔ الحق مانے عدل کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ظلم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادتی نہیں ہے، اللہ رب العالمین عدل و انصاف والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ عدل و انصاف کرے گا، سب کے ساتھ، بندوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، غیر مسلمانوں کے ساتھ، سب کے ساتھ اللہ رب العالمین عدل و انصاف کے ساتھ پیش آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عدل کے ساتھ سب کو پورا پورا بدلہ جو ہے قیامت کے دن دے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ هو الحق، اللہ تعالیٰ ہی حق ہے۔ اس کے اندر کئی معنی ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے حق ہے، اس کی ذات موجود ہے، اللہ کا وجود ہے۔ نمبر 2، اللہ رب العالمین نے جو کچھ بھی خبر دیا ہے وہ ساری چیزیں برحق ہیں۔ جو بھی چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں قرآن میں اپنے نبی کی زبان پر، جو بھی چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں برحق ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ سب برحق ہیں۔ سابقہ اقوام کی کہانیاں، داستان اللہ نے بیان کی، اور اس طریقے سے نبیوں کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا، اور اللہ نے جو دین نازل کیا، دین کے اندر جو کچھ اللہ رب العالمین نے بتایا، یا دنیا کے بارے میں، آخرت کے بارے میں جو کچھ بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ سب کے سب برحق ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء اور صفات ہیں وہ سب کے سب برحق ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں میں کمال کا مستحق ہے۔ یعنی اللہ کے لیے کوئی نقص نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے لیے کمال ہے، اور ایسی چیزوں کا مستحق ہے جس میں اللہ رب العالمین کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ایسی چوتھی بات یہ ہے کہ اس کے تمام افعال اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے سب کے سب حق ہیں۔ آسمان اور زمین سب کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا حق کے ساتھ، اور یہ سب کے سب نشانیاں ہیں جو اللہ رب العالمین کے وجود پر، اس کے ایک ہونے پر، اس کے معبود برحق ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ تو الحق کا الحق کے کئی لحاظ سے اللہ رب العالمین الحق ہے، اور اللہ کے ناموں میں سے ایک نام الحق ہے۔ تو یہ سارے معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے، اور یہ واقعی کے تعلق سے آخری آیت ہے جو آیت ابھی پڑھی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عائشہ کی برات میں، صفوان کی برات میں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کی برات میں 15 سے 16 آیتیں اللہ رب العالمین نازل فرمائیں، اور ان آیتوں میں بہت سارے احکام اللہ نے بیان کیے۔ آخری آیت ہے یہ واقعی افق سے متعلق جو آیت نازل ہوئی، وہ یہ الخبیثات للخبیثین، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لائق ہیں، والخبیثون للخبیثات، اور جو خبیث مرد ہیں وہ خبیث عورتوں کے لائق ہیں، والطیبات للطیبین، اور جو پاک عورتیں ہیں پاک مردوں کے لائق ہیں، والطیبون للطیبات، اور جو پاک مرد ہیں پاک عورتوں کے لائق ہیں، اولئک مبرؤون مما یقولون، ایسے پاک لوگوں کے متعلق
جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں وہ سب ان سے بری ہیں، پاک ہیں۔ لہم مغفرۃ و رزق کریم، ایسے لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور عزت والی روزی ہے۔ تو الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، ایک معنی تو یہ ہے کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، ایک معنی تو یہ ہے۔ اور ایسی صورت میں جو قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمایا اس سے پہلے کہ الزانی لا ینکح الا زانیۃ، اس کے ہم معنی گویا کی آیت ہوگی۔ اس کا دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ الخبیثات للخبیثین، یعنی الخبیثات من الکلام، یعنی جو خبیث گفتگو ہے، خبیث کلام ہے، کن کے لیے ہے؟ خبیث مردوں کے لیے ہے۔ اور جو خبیث کیا نام ہے جو خبیث لوگ ہیں وہ خبیث غلط باتیں کرتے ہیں، جو خبیث عورتیں وہ خبیث باتیں کرتی ہیں۔ اس طریقے سے جو پاک مرد ہیں پاک اچھی باتیں کرتے ہیں، اور جو پاک عورتیں ہیں وہ اچھی اور پاکیزہ گفتگو کرتی ہیں۔ تو ایک معنی یہ بھی کیا گیا، یعنی اس کا دو معنی علماء نے بیان کیا، ایک تو کہ عورت کی خبیث عورت خبیث مرد کے لیے ہے، پاک عورت پاک مرد کے لیے ہے، اور یہ کہ ہے کہ ناجائز اور خبیث گفتگو کون کرتا ہے؟ جو خبیث لوگ ہوتے ہیں، اور پاک گفتگو کون کرتا ہے؟ جو پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے گویا کہ یہ بھی معنی یہاں پر مراد لیا گیا، اور یہ بات صحیح ہے کہ جو آدمی اچھا اور نیک ہوتا ہے وہ سلیقے کی گفتگو کرتا ہے، اس کی زبان سے گالی نہیں نکلتی، مہذب انداز میں گفتگو کرتا ہے، اور اس کی زبان سے ہمیشہ کتاب و سنت و دین کے موافق باتیں نکلتی ہیں، ایسی باتیں نکلتی ہیں جو اللہ کی رضامندی میں ہوں۔ لیکن جو خبیث لوگ ہوتے ہیں، جو نافرمان قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بدترین لوگ ہوتے ہیں، جب بھی وہ گفتگو کرتے ہیں ان کی زبان سے گالیاں، جھوٹ اور تہمت، الزام تراشی اور ناجائز قسمیں، جھوٹی قسمیں، جھوٹی گواہیاں اور بات بات پر قسم کھانا، یہی ساری چیزیں ان کی زبان سے نکلتی ہیں۔ تو یہاں پر دونوں معنی جو ہے مراد لیا گیا ہے، دونوں معنی یہاں پر مراد ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے، سمجھ لیجیے کہ پاک پاک کے لیے ہے، اور اس طریقے سے کیا نام ہے جو وہ ہیں خبیث ہیں وہ خبیث لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کی حدیث ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبہ، اللہ پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں ہی کو قبول فرماتا ہے۔ لہٰذا جو پاک مرد ہوتا ہے وہ غلط گفتگو کو نہیں دیکھتا ہے، اس کی طرف نہیں جاتا ہے، وہ یعنی جو ایمان والا ہے، سچا مسلمان ہے اور دیندار ہے، متقی پرہیزگار ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ جھوٹی گفتگو، جھوٹی باتیں، غیبت، چغلخوری، ان سب باتوں میں وہ نہیں جاتا ہے، پاکیزہ سلجھی ہوئی باتیں اس کی زبان سے نکلتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کا ایک قاعدہ ہے، سمجھ لیجئے کہ پاک پاک کے لیے ہے اور جو خبیث ہے وہ خبیث کے لیے۔ آپ دیکھیں جو حمامات ہیں اور ناپاک جگہیں ہیں وہ شیاطین اور جنوں کے لیے، مسجد ہیں، اچھی جگہیں ہیں اہل ایمان کے لیے، فرشتوں کے لیے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا جو ہے یہ سمجھ لیجئے اس طرح کا ایک قاعدہ جو اللہ رب العالمین یہاں پہ بیان کیا۔ اور جب آیت کریمہ نازل ہوئی تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تحدیث نعمت کے طور پر، نعمت کو بیان کرنے کے طور پر فخر کرتی تھی اور کہتی تھی کہ یعنی کہ میں تو ان لوگوں میں سے ہوں کہ میں پاک ہوں اور میرے لیے مغفرت کا اور رزق کریم کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ظاہر بات ہے آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک تھیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہی نہیں بلکہ تمام پاکوں کے سب کے سردار تھے، لہذا اس آیت کریمہ بھی ان لوگوں پہ رد کیا گیا کہ نعوذ باللہ اگر عائشہ ایسی جیسا کہ تم کہہ رہی ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مناسب نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پاک ہیں، آپ سے بڑھ کر کے پاک اور کون ہو سکتا ہے۔ اسی لیے یعنی علماء نے بیان کیا ہے کہ حضرت عائشہ پھر صرف تہمت نہیں تھی، یہ ہمارے نبی پر بھی تہمت تھی، ہمارے نبی کی فراش کو، آپ کی بستر کو داغدار کیا گیا، یہ صرف حضرت عائشہ پر تہمت نہیں تھی، جی ہاں، بلکہ آپ پر بھی تہمت تھی، ابو بکر پر تہمت تھی، تمام مسلمانوں پر گویا کی تہمت تھی جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر الزام لگایا گیا، کیونکہ حضرت عائشہ امہات المومنین میں سے ہیں، دنیا کے تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں، لہذا تمام مسلمانوں پر بھی گویا کی الزام لگایا گیا، ان پر الزام تراشی کی گئی۔ تو معاملہ صرف حضرت عائشہ کے ساتھ نہیں جڑا تھا، یہ اللہ کے ساتھ، اللہ نے حضرت عائشہ کو اپنے نبی کے لیے منتخب کیا، تو نعوذ باللہ اللہ رب العالمین نے غلط چیز کا انتخاب کیا،
ایسی عورت کا انتخاب کیا جو پاک نہیں تھی، تو اللہ پر بھی الزام تراشی، نبی پر بھی الزام تراشی، ابو بکر صدیق جو اس کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے افضل ہیں ان پر الزام تراشی کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی تربیت صحیح طریقے سے نہیں کی، اور پھر تمام مسلمانوں پر الزام تراشی، تمام مسلمانوں پر تہمت، کیونکہ حضرت عائشہ تمام مسلمانوں کی ماں ہے، امہات المومنین میں سے، اس لیے معاملہ بہت گمبھیر ہے، یہ بہت گمبھیر معاملہ ہے یہ۔ اسی لیے اس سے پہلے بھی میں نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا آپ کی دیگر کسی زوج مطہرہ پر الزام تراشی کرنا یہ کفر ہے، اس پر اجماع نقل کیا، اور یہ نہیں حضرت عائشہ پر تو اجماع ہے، باقی ازواج مطہرات میں صحیح قول یہی ہے، جیسا کہ شیخ ابن عثیمین نے اور اس سے پہلے وہاں ابن کثیر نے اور دیگر علماء نے اس بات کو بیان کیا۔ لہٰذا اگر نعوذ باللہ حضرت عائشہ خبیث تھیں تو نعوذ باللہ ثابت ہوتا کہ ہمارے نبی بھی نقل کفر نباشت کی خبیث سے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی زبانوں کو گم کر دے جو اس طرح کے الزام تراشی کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اگر ان کی ماؤں پر الزام لگایا جائے، کوئی آدمی الزام لگائے، ان کی بہن بیٹیوں پر الزام لگائے، کیا اس کو برداشت کریں گے؟ لیکن آج ایک طبقہ ہے جس کا دین بن گیا حضرت عائشہ پر الزام تراشی، دین ہے ان کا، فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں اپنے خطبے اور دین اور جلسے اور درس کی شروعات اسی سے کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ روافظ جنہوں نے مکمل طور پر دین کا انکار کر دیا، صحابہ کے دشمن، قرآن کے دشمن، قرآن میں تحریف کے قائل، یہ لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر دن رات الزام تراشی کرتے ہیں، ان کی علماء باقاعدہ الزام تراشی کرتے ہیں، اپنے بیان کی شروعات اسی کے ذریعے سے کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے۔ تو الغرض یہ بہت بڑی اور خطرناک بات ہے، یہ صرف حضرت عائشہ کی ذات تک محدود نہیں ہے، بلکہ حضرت عائشہ کے ساتھ ساتھ آپ سمجھ لیں کہ ہمارے نبی پر، تمام مسلمانوں پر، ابو بکر صدیق، تمام صحابہ پر، اور خود اللہ رب العالمین پر اعتراض اور اللہ رب العالمین پر الزام تراشی، اللہ رب العالمین کی حکمت کے اندر نقص نکالنا کہ نعوذ باللہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے لیے ایسی عورت کا انتخاب کیا۔ تو یہ معاملہ بہت گمبھیر ہے میرے بھائیوں، یہ معاملہ بہت گمبھیر ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحدیث نعمت کے طور پر کیا کرتی تھی، اور تحدیث نعمت کے طور پر ایسا کرنا جائز ہے۔ جیسے ہمارے نبی نے کہا کہ انا سید ولد آدم ولا فخر، میں سید ولد آدم ہوں، تمام انسانوں کا سردار ہوں، اور یقیناً آپ تمام سب کے سردار ہیں، اور کہا کہ اس میں کوئی فخر والی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ حضرت صفیہ اللہ کے رسول کی دیگر بیویوں پر فخر کرتی تھی کہ آسمان میں میری شادی ہوئی، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس طریقے سے یہ چیز تحدیث نعمت کے طور پر جائز ہے، لیکن فخر کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ رب العالمین جو ہے فخر کرنے والے اور اس طریقے سے تکبر کرنے والوں کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا ہے۔ تو تکبر کے طور پر، فخر کے طور پر کہنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے، لیکن نعمت بیان کرنے کے لیے کیا ہے، یہ چیز جائز ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العالمین نے حضرت عائشہ کی، حضرت صفوان کی، ان کی برات نازل فرما دی۔ اس آیت کریمہ سے بھی ثابت ہوا کہ وہ جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ لوگ خبیث ہیں، جبکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھی، پاک دامن تھیں، اور پاک انسان کے لیے، شخص کے لیے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اس آیت کریمہ سے بہت ساری باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ یعنی کہ اللہ رب العالمین دفاع کرتا ہے اہل ایمان کا۔ اللہ رب العالمین حضرت عائشہ کا دفاع کیا، حضرت صفوان کا دفاع کیا، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے جریج کا دفاع کیا۔ جب جریج جو بنو اسرائیل میں سے 6 انسان تھے، ان پر زنا کا الزام لگایا ایک عورت نے جو اس زمانے کی تھی، تو اللہ رب العالمین اس بچے کو بولنے کی طاقت دے دی، اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے حضرت جریج کی عزت کی حفاظت کی۔ اس طریقے سے حضرت مریم علیہ السلام جب عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر کے آئیں وہ، اور لوگوں نے پر الزام لگانا شروع کیا، تو اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بولنے کی طاقت دے دی، اور انہوں نے بتایا، بولے وہ، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین کے ذریعے سے ان کا دفاع کیا، ان کی عزت کا دفاع کیا، حضرت مریم کی عزت کا دفاع۔ تو اللہ رب العالمین اہل ایمان کا دفاع کرتا ہے۔ یہاں بھی اللہ رب العالمین نے حضرت عائشہ اور حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا دفاع کیا۔ اللہ کا فرمان ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ رب العالمین اہل ایمان کا دفاع کرتا ہے، یا ان سے دفاع کرتا ہے۔ کیا ان سے دفاع کرتا ہے؟ جو اشرار ہیں، فجار ہیں، برے لوگ ہیں، ان کی سازش کو، ان کی مصیبتوں کو اور ان کی اذیتوں کو ان سے دور کر دیتا ہے، اور اس طریقے سے پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ان پر الزام لگاتے ہیں اللہ رب العالمین ان کا دفاع کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء کا دفاع کیا، ہمارے نبی کا دفاع کیا،
لوگوں نے کہا شاعر ہے، مجنون ہے، اللہ رب العالمین نے دفاع کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم کے اندر۔ اللہ رب العالمین صحابہ کی فضیلتیں بیان کی، ان کا دفاع کیا، اور اس طریقے صحابہ پر جو الزام لگائے کہ موٹی توند والے ہیں، موٹے پیٹ والے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے باقاعدہ صحابہ کا دفاع کیا، ان کے لیے مغفرت کا، جنت کا وعدہ فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل ایمان کا، نیک لوگوں کا دفاع کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، نبی کی سنت ہے، اور اس طریقے سے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ جب کسی پر اس طریقے سے الزام تراشی ہو تو اہل ایمان کو باقاعدہ اہل ایمان سے ان کا جو ہے دفاع کرنا چاہیے۔ مصیبت پر صبر ملتا ہے، یہ بھی معلوم ہوا، کانٹا بھی چبھتا ہے، انسان صبر کرتا ہے تو اسے اجر ملتا ہے۔ اتنا بڑا الزام لگایا گیا حضرت عائشہ پر، انہوں نے صبر کیا تو اللہ رب العالمین ان کے لیے مغفرت کا اور اجر کریم کا وعدہ فرمایا، باعزت روزی ان کے لیے، اور جنت کی شکل میں اللہ رب العالمین نے ان کو جو ہے یہ دیا، اور ان کے گناہوں کو اور غلطیوں کو اور تمام چیزوں کو اللہ نے معاف کر دیا۔ صبر کیا تو اللہ نے معاف کر دیا، تو صبر کرنے سے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ہمیں اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو نیکی پر قائم رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔